السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے ہمارے رب، ہم سب کا سینہ کھول دے اور ہمارا یہ کام قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا کام، سیکھنے اور سکھانے کا کام ہم سب کے لیے آسان کر دے اور ہماری زبان کی گرہ کھول دے، تاکہ جب ہم قرآن کی بات کریں، نیکی کی بات کریں تو لوگ سمجھ سکیں۔ اور اے اللہ تعالی، ہمارے بچوں، ہمارے شوہر، ہمارے والدین، رشتہ داروں، دوستوں، ہمسایوں سب کو دین کے اس کام میں ہمارا مددگار بنا دے۔ ہمارا چھٹا سپارہ چل رہا ہے، نصف ہم نے کر لیا ہے اور سورہ مائدہ چل رہی ہے۔ تو اب ہم شروع کریں گے آیت نمبر 27 سورہ مائدہ۔ اتلو علیہم نبأ ابنی آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے اللہ کی جناب میں کچھ نیازیں چڑھائیں تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی نیاز قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرماتا ہے۔ إن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين۔ اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ انی اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمین۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے گناہ میں بھی ماخوذ ہو اور اپنے گناہ میں بھی پھر زمرہ اہل دوزخ میں ہو، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين۔ مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ہمارا یہ چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ مائدہ کا، اور آیت نمبر 27 to 32 حابیل قابیل کا قصہ ہے۔ اور ذرا انہیں آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بھی سناؤ کہ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے حابیل۔ حابیل بکریاں چراتا تھا اور قابیل جو ہے وہ کاشتکار تھا۔ تو ہوا کہ حابیل نے قربانی کے لیے جانور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں دیا اور قابیل نے جو ہے وہ اناج پیش کیا۔ حابیل کے اندر تقویٰ زیادہ تھا۔ حابیل کی قربانی جو ہے، اور اس وقت قربانی کی قبولیت کئی کہ کوئی آگ آتی تھی اور کھاتی تھی، تو اس کی قربانی قبول ہو گئی حابیل کی، اور قابیل کی نہیں ہوئی، جس سے قابیل کے اندر جو ہے وہ حسد ہوا ہے۔ اور اس نے کیا کہا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا، اور اس نے جواب دیا کہ اللہ تو متقیوں ہی کی قربانی قبول کرتا ہے، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تو تجھے قتل نہیں کروں گا، کیونکہ میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر میں قتل کروں گا تو گناہ میرے طرف بھی آئے گا۔ تو ظالموں کے ظلم کا جو ہے وہ یہی ٹھیک بدلہ ہے، ذالک جزاء الظالمین۔ حالانکہ اس نے ایک طرح سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر تم نے قتل کیا تو تم جو ہے وہ جہنم میں جاؤ گے، اور تمہارا اگر ارادہ ہے تو میں ایسا خراب ارادہ نہیں کروں گا، لیکن اس کے باوجود جب انسان کے نفس کے اندر کوئی گناہ کا عنصر آ جاتا ہے اور وہ اس پر حاوی ہو جاتا ہے
تو کام آسان ہو جاتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فطوّات لہ نفسہ قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین. تو اس کے نفس نے اس کے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ خسارہ پانے والوں میں ہوا. اب دیکھیں یہ حسد کی بنیاد پر قتل ہے. اور ہم سورہ مائدہ پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے سورہ نساء پڑھی کہ یہودی بھی جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسد کی وجہ سے قتل کرنا چاہتے تھے. یعنی حسد انسان کے اندر اگر آ جائے تو وہ بڑے سے بڑا گناہ کرنے پہ بھی جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے. اس کا نفس اس کے لیے وہ چیز آسان کر دیتا ہے. تو اس سے بہت ہی ہم سب کو جو ہے وہ بچنا چاہیے. فبعث اللہ غرابا، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک کوّا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے. ہے نا، یہ بالکل بگننگ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، اس وقت جو ہے انسانیت نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، سویلائز نہیں ہوئی تھی، چیزیں پتہ نہیں تھیں. تو قتل تو کر دیا لیکن یہ نہیں پتہ کہ کیسے کریں. تو یعنی کہ دفن کرنے کا طریقہ بھی جو ہے وہ کوے سے سیکھا. اس کا مطلب ہے کہ ہم ہر ایک سے سیکھ سکتے ہیں اگر ہم سیکھنے والے ہوں. اور پھر اس کو افسوس بھی ہوا. قال یا ویلتی عجزت ان اکون مثل هذا الغراب، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہیں ہو سکتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی کوئی مجھے تدبیر پتہ چلتی. اور پھر وہ اپنے کیے پر جو ہے بہت ہی پچھتایا ہے. لیکن اب کیا ہو سکتا ہے، اسی لیے انسان کو کرنے سے پہلے جو ہے وہ سوچنا سمجھنا چاہیے ہے. اب اس کے بعد آیت نمبر جو ہے 32، یہ بہت اہم آیت ہے کہ لیکن پچھلی بھی جو حابیل قابیل کی بھی آیت جو ہے وہ بہت اہم تھی، کیونکہ قابیل نے قتل کیا. اب دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے تو ان کو تو جو گناہ ملے گا لیکن اس کا ایک حصہ قابیل کے حصے میں بھی جائے گا. تو اب جو ہے یہ حدود آرڈیننس جس کو کہتے ہیں نا، جس کی حد اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے، اس میں یہ پہلی آ رہی ہے کہ اس وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے زمین میں فساد پھیلانے کی سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا ہے، یعنی قتل کرنے کی دو چیزیں ایکسیپٹیبل ہیں. کیا ہے کہ کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کسی نفس نے دوسرے کو بغیر وجہ کے قتل کیا ہے. جو ہم نے قتل عمد ابھی پیچھے پڑھا ہے نا، تو ظاہر ہے کہ اس کے بدلے میں تو پھر قصاص کا قانون موجود ہی ہے. یا اگر کوئی فساد کر رہا ہو تو قتل کیا جائے. اگر یہ دو وجوہات نہیں ہیں تو پھر کیا ہے، جس نے ایک کو قتل کیا فکأنما قتل الناس جميعا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا ہے. اور اسی کے اپوزٹ کیا ہے، ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے کسی ایک انسان کو زندگی بخشی اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخشی. کتنی بڑی بات ہے. اور ظاہر بینگ ڈاکٹر ہم لوگ اکثر یہی سوچتے ہیں، اور یہ اکثر جگہوں پہ یہ لگا کے بھی رکھا ہوتا ہے کہ جس نے ایک انسانیت کو جو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. بے شک یہ چیز بہت ہی اہم ہے. اور اس میں ہم نیو نیٹل ریسسیٹیشن اور فرسٹ ایڈ کے طریقے ہیں، سیو یور سیلف، یہ ساری چیزیں جو ہے ہم بتاتے ہیں. لیکن انسان کا جسم جو ہے وہ کس کس چیز کا مجموعہ ہے. ایک اس کا جو ہے وہ جسم ہے، روح ہے، دماغ ہے، دل ہے. تو بعض دفعہ ہم جسم کو تو بچانے میں بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں لیکن روح کو نہیں بچاتے ہیں. ہماری روح جو ہے وہ وحی الہی اللہ تعالیٰ کے کلام کے منتظر ہوتی ہے. روح کی پیاس اسی سے بجھتی ہے، قرآن سے، نیکی کی باتوں سے. جبکہ ہمارا جسم نیچے کی طرف جاتا ہے اور اس کو جو ہے جسمانی ضروریات، کھانے پینے کی چیزیں جو زمین سے نکلتی ہیں. تو ہم بھوکوں کو کھانا تو کھلا دیتے ہیں لیکن روح کی پیاس کیسے بجھے گی. تو کسی نے اگر کسی کی روح کو بیدار کر دیا، اس کے دل میں اللہ کی محبت ڈال دی ہے، تو یہ کتنی اہم بات ہے کہ ایک کو اگر زندہ کیا تو پوری انسانیت کو زندہ کر دیا ہے. تو ان کا حال تو یہ ہے کہ ہمارے رسول پہ در پہ ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے، پھر ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں ہی کرتے ہیں. انما جزاء الذین یحاربون اللہ، یہ آیت محاربہ ہے، آیت نمبر 33 ہے نا. اسلامی ریاست میں جو ہے دنگ و فساد، دہشت گردی، گینگ ریپ، ڈاکہ زنی، یہ سب ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول سے لڑتے ہیں، زمین میں اس کے لیے جو ہے وہ کوششیں کرتے ہیں کہ فساد کریں، تو اگر ایک اسلامی ریاست ہے تو اس کی کیا ذمہ داری ہے کہ ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پہ چڑھائے جائیں، اور ان کے ہاتھ اور پاؤں جو ہے وہ اپوزٹ ڈائریکشن سے
کیونکہ ایک ہی طرف سے کرتے ہیں تو وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں نا، یعنی ان کو جو ہے فورس ٹو لیو دا کنٹری ہے، اور یہ ذلت اور رسوائی ان کے لیے دنیا میں اور آخرت میں ان کے لیے بہت ہی بڑی سزا ہے۔ لیکن کون؟ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، اور اگر جو ہے انہوں نے توبہ کر لی تو کیا کرنا ہے کہ فعلہم ان اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، تو اگر انہوں نے توبہ کر لی تو تم بھی معاف کر دو ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ بہت ہی اہم آیت ہے، آیت نمبر ہے یہ 25 سورہ مائدہ ہے، اور پھر یہاں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہے، تو ہم گنتے جائیں کہ ہم کتنی دفعہ جو ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا ابھی تک جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں ہم، تو یہ شاید میرا خیال ہے کہ 5ویں مرتبہ ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کیا ہم سے فرما رہے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جاہدوا فی سبیلہ، خوب اٹموسٹ اسٹرگل کرو۔ یہ ساری چیزیں تم کرو گے تو تم فلاح پاؤ گے۔ کون کون سی چیزیں؟ اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر، تقوی ہے۔ دوسرا کیا کہ ہم کوئی وسیلہ تلاش کریں جو اللہ کی طرف جانے کو ملے، اور تیسرے کیا کہ اس کے لیے ہم کوشش میں لگیں، تب ہم فلاح پائیں گے۔ اور وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ وسیلہ اصل میں عربی میں قرب کو کہتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے طریقے۔ اب جب کہ ہم قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم جہاد کریں گے۔ اور جہاد میں کیا کیا چیزیں؟ کہ جہاد باللسان، جہاد بالقرآن، جہاد بالقلم، اور پھر آخری درجہ جو ہے وہ جو ہے جنگوں میں کسی کو قتل کرنے سے جب ضرورت ہو تو یہ وسیلہ جو ہے، اصل میں وسیلے کا بڑا مسکانسیپٹ ہے کہ ہم کسی بھی نیک آدمی کا ہاتھ پکڑ لیں گے، کسی ولی اللہ کا، اور ہم جنت میں پہنچ جائیں گے۔ حالانکہ ہمیں وسیلہ کون سا تلاش کرنا ہے کہ ہم کیا کام ایسا کریں، کون سی سوچ ایسی اختیار کریں، کیا بات بولیں، کیا عمل کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں۔ اور قرآن میں بہت سی جگہوں پہ ہمارے لیے یہ گائیڈ کیا گیا کہ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو اور قریب ہو، اس میں رو رو کے دعائیں مانگو۔ تہجد میں اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں، آؤ کوئی دعا کرنے والا، تو ہم رو رو کے اللہ تعالیٰ سے مانگے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی بھی، دنیا بھی اور آخرت بھی، سب مانگے ہیں۔ اور جو احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، 6 سپارے پہ پہنچ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہم ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اب حدود آرڈیننس بھی شروع ہو گئے، سب پتہ چل رہے ہیں ہم کو، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، کیا حق ہے، باطل ہے۔ تو ہم جو ہے وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمائی ہیں، سمیعنا وطاعنا کریں، اور وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو منع کی ہے اس کو چھوڑ دیں، اور اس کے لیے خوب خوب کوششیں کریں، تو ہم کو یقیناً اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اور وسیلہ جو ہے وہ یہ نہیں کہ کسی نیک آدمی کا سر پلو پکڑ کے ہم جنت میں پہنچ جائیں گے، ہاں یہ کہ الحقنی بالصالحین تو ضرور کرنا ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ جب ہم ملتے ہیں تو بعض دفعہ جو ہے ہم نہ چاہتے ہوئے بھی نیکی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ جیسے کہ اگر بہت رش ہوتا ہے عید کے زمانے میں، شاپنگ واپنگ میں کہ اتنا رش ہوتا ہے، یا یہاں ہم جب عمرہ حج کو جاتے ہیں اتنا رش ہوتا ہے کہ جس ڈائریکشن میں لوگ جا رہے ہوتے ہیں ہم اس میں پھنس جاتے ہیں اور اس پہ جانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نیک لوگوں میں اتنے زیادہ اپنے آپ کو جو ہے وہ یعنی کہ ان کا اتنا حصہ بن جائیں کہ ہمارے لیے نیکی کرنا ضروری ہو جائے۔ اور وہ غار والوں کا قصہ آپ کو وسیلے کا پتہ ہوگا کہ جو ہے 3 افراد تھے جو کہ سفر میں تھے، اور پھر وہ طوفان آیا اور وہ پھنس گئے، اور جب زور کی بارش ہوئی اور آندھی چلی تو انہوں نے جو ہے غار میں پناہ لی، اور جب وہ غار میں گئے تو کیا ہوا، غار کا منہ ہی بند ہو گیا، تو پھنس گئے۔ اب وہ ظاہر بہت روئے دھوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی اپنی نیکیوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ تو پہلے نے اپنی نیکیوں کا حوالہ دیا، وہ ظاہر ہے کہ طویل قصہ ہے، تو اس نے اپنی نیکیوں کا جب حوالہ دیا تو پتھر تھوڑا سا سرک گیا ہے، پھر دوسرے نے جو ہے اپنی نیکیوں کا حوالہ دیا تو پتھر تھوڑا اور سرک گیا اور باہر کا نظارہ نظر آنے لگا، پھر تیسرے نے جب اپنے نیکیوں کا جو ہے وہ واسطہ دیا، حوالہ دیا اللہ تعالیٰ کو، تو پورا پتھر ہٹ گیا اور وہ تینوں باہر نکل گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ نجات کا جو واحد راستہ ہے وہ ہمیں آمنوا وعملوا الصالحات ہے۔
تو اور خوب جان لو جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت اور اتنی تو اس کو فدیے میں دیں تو بھی وہ بچ نہیں سکیں گے نا. یہ بھی موضوع ہم بہت دفعہ کر چکے ہیں. اور اب جو ہے وہ آیت نمبر جو ہے وہ 28 یہ جو ہے حدود آرڈیننس میں پھر چوری ہے نا, چوری کی سزا. اور چور خواہ عورت ہو یا مرد دونوں کے ہاتھ کاٹو ہوں. یہ ان کی کمائی کا بدلے ہیں, جو کر رہے ہیں اس کا جو ہے وہ ان کو سزا مل رہی ہے. اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے. اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ اللہ تعالیٰ بے شک عزیز الحکیم ہے نا. فمن تاب من بعد ظلم ہی وصلہ, لیکن جس نے جو ہے توبہ کر لی ظلم کے بعد, یعنی چوری کی اور پھر اللہ سے توبہ کی, اپنی اصلاح کر لی, تو اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوگا اور اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے. اس میں اب چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا سوچنے میں تو لگتا ہے کہ بہت ہی ظالمانہ فعل ہے. اور علامہ اقبال سے کسی نان مسلم نے سوال کیا, جرمنی میں تھے وہ, تو ان سے یہ سوال کیا کہ یہ ہاتھ کاٹنا جو ہے بہت ہی ان سویلائزڈ طریقہ نہیں ہے کیا؟ تو علامہ اقبال نے کیا جواب دیا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ چوری کرنا بہت سویلائزڈ ہے؟ تو جو چیز ان سویلائزڈ ہے تو اس کا بدلہ بھی ان سویلائزڈ, ہم ان سویلائزڈ تو نہیں کہیں گے, یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, کیونکہ اس گناہ سے روکنے کے لیے ایک عبرت بنانا تاکہ لوگ دیکھیں تو پھر چوری نہ کریں. تو پہلی چوری میں ایک ہاتھ سیدھا ہے نا, اور کاٹا جاتا ہے. اور پھر ظاہر اگر وہ مان جاتا ہے, توبہ کر لیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اور ایسے کسی شخص کو ہم دیکھیں جس کا ہاتھ کٹا ہے تو ہم کوئی اس کو برا بھلا نہ کہیں, ہو سکتا ہے اس کی توبہ جو ہے ایسی خالص توبہ ہو, توبۃ النصوح, کہ اس کا درجہ جانے کتنا بلند ہو. اور یہ ظاہر ہے کہ فقہ کی باتیں ہیں, بہت ڈیٹیل اس میں چاہیے, لیکن ڈھال سے کم کی دھار اس زمانے میں شاید 9-10 درہم کی ہوتی تھی, اس سے کم قیمت کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. دوسرے کھانے پینے کی چیزوں میں اگر کسی نے کوئی سبزی ہے, کوئی فروٹ ہے, کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں, کہیں سے روٹی چوری کر لی تو اس پہ کوئی سزا نہیں ہے, کیونکہ وہ اتنا بھوکا تھا. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا ہے کہ اگر کوئی شخص بھوکا ہے اور کوئی چیز چوری کرتا ہے تو پھر تو حاکم وقت کا ہاتھ کاٹنا چاہیے, کہ جس نے جو ہے کیسی حکومت بنائی ہے کہ اس میں لوگ بھوکے ہیں اور بھوک کی وجہ سے جو ہے وہ چوری کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ یہ جو احکامات دیتے ہیں اور یہ حدود آرڈیننس, ان سب میں جو ہے وہ جیسے قصاص میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اسی میں تمہارے لیے جو ہے وہ زندگی ہے, اسی طرح چوری پہ ہاتھ کاٹنے میں بھی زندگی ہے. تو یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر, منافقین اور اہل کتاب جس جس طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی باتیں کرتے تھے, اور کہیں سے بھی کچھ سن کے آتے تھے, سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین, ادھر ادھر کی باتیں سنی, پھر ادھر کی لگائی ادھر کی لگائی. اسے ظاہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پریشان ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو تسلی دی کہ ان لوگوں کی جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, جو تمہارے خلاف افواہیں پھیلا رہے ہیں, تم اس سے جو ہے وہ غمگین مت ہو, کیونکہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہیں. اور ان لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَمَن يُرِيدُ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا, کیونکہ ان کو تو اللہ تعالیٰ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ ارادہ کرے تو اس کو تو کوئی بچا ہی نہیں سکتا. اب ہم لوگ ایسی آیات پڑھتے ہیں تو اکثر سوچتے ہیں کہ ان کا کیا قصور ہے, اللہ تعالیٰ ہی نے فتنے میں ڈال دیے. تو نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ کی تو کسی سے دشمنی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے. لیکن ہم نے بھی پیچھے پڑھا کہ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ, جس طرف انسان رخ کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسی میں ہی ڈال دیتا ہے. اگر اس کے دل میں فتنہ ہے, دل کی خواہش ہی فتنے میں ڈالتی ہے, تو جب اس کی سوچ ہی غلط ہے, اس کا عمل ہی غلط ہے, تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کو پاک کرنا چاہا تھا, لیکن جو ہے وہ یہ لوگ پاک کرنے کو راضی نہیں تھے, تو ختم اللہ علی قلوبہم, طبع اللہ قلوبہم, یہ ساری باتیں ہم نے پڑھی. تو اللہ تعالیٰ اولئک الذین لم یرید اللہ یطہر قلوبہم, جب ان کی نیت ہی خراب ہے تو اللہ تعالیٰ پھر کیوں ان کو پاک کریں گے, اور ان کے لیے دنیا اور آخرت میں جو ہے رسوائی ہی رسوائی ہے. اور پھر ان کے خصوصیات وہی کہ یہ جھوٹ سننے والے, حرام کا مال کھانے والے, اور اگر یہ اپنے مقدمات لے کر آپ کے پاس آئیں تو آپ کی مرضی ہے کہ ان کا فیصلہ کرو یا انکار کر دو. کیونکہ یہود و نصارہ یہی کرتے تھے کہ ویسے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں تھے, لیکن اپنے ایسے کوئی ڈسپیوٹیڈ چیزیں ہوتی تھیں
تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان حکمت فحکم بینہم بالقسط، اور اگر آپ فیصلہ کریں ان کے لیے تو ظاہر انصاف کے ساتھ کریں، اور انصاف سے فیصلے کرنے والے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی ساتھ میں فرما رہے ہیں کہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں، ان کے اپنے پاس توریت موجود ہے نا. وہ قصہ آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے بڑی گھرانے کی کسی عورت سے زنا ہوا، تو وہ جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ لوگ گئے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کی توریت میں کیا لکھا ہے. تو سوچا کہ شاید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے معاف کر دیں گے. تو انہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے توریت نکال کے دکھایا اور کہا کہ دیکھو یہ پڑھو، تمہاری اپنی تورات میں موجود ہے اس کا حکم. تو ان کے اپنے پاس اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، پھر اسے کیوں منہ موڑتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ ان کا تو ایمان ہی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے توریت نازل کی، جس میں ہدایت اور روشنی تھی. ساری آسمانی کتابیں جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ آتھر ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر نئی نئی شریعتیں بنائیں جو وقت کے حساب سے ہیں. دین ایک ہے، شریعتیں الگ ہیں، اور لیٹسٹ ایڈیشن جو ہے وہ قرآن ہے. تو توریت میں بھی ہدایت اور روشنی تھی، ہدایت، ہدی و نور. تو اسی کے مطابق ان یہودیوں کے معاملات کا وہ فیصلہ کرتے تھے. اس طرح ربانی ان کے علماء اور احبار بھی اسی پر جو ہے پڑھتے تھے، اس کے حساب سے جو ہے فیصلہ کرتے تھے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا. جو علماء ہوتے ہیں وہ انبیاء کے ورثہ ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب ان کے علماء اور احبار جو ہیں، جو ان کو یہ چیزیں پتہ تھیں، اس بات پر گواہ تھے، تو یہ کیوں نہیں فیصلہ کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ یہودیوں سے کیا کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں سے مت ڈرو، تم مجھ سے ڈرو. یہ نہیں کہ کسی بڑے گھرانے کی عورت ہے تو ہم کچھ اور فیصلہ کریں، اور ایک غریب غربا ہے تو ان کے لیے ہم کچھ اور. تو فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. اب دیکھیے یہاں سے یہ آیات بہت اہم ہے. آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا فرمانا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی کافر ہیں. اور آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ کیا فرمانا ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں. اور آیت نمبر 47 آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. کہ جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ فاسق ہیں. تو کافر، ظالم، فاسق. اور سوچیں ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، اور ہمارے ہاں کتنے فیصلے جو ہے اللہ کے قانون کے مطابق ہوتے ہیں، اور کتنی حدود آرڈیننس نافذ کی گئی ہیں. اور پھر یہاں سے جو ہے قصاص کا قانون یہ بھی حدود میں آتا ہے. آیت نمبر جو ہے وہ یہ تیسری حدود کی تیسری ہے یہ. اور آیت نمبر جو ہے یہ 45 کا حصہ ہے، جس میں جو ہے وہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ظالم ہے. اور دیکھیں یہ قصاص کا قانون جو ہے یہ یہودیوں کے لیے موجود تھا ان کی توریت میں. جیسے اللہ تعالیٰ کیا فرمانا، کتبنا، ہم نے جو ہے فرض کیا، علیہم ان کے اوپر، ان النفس بالنفس والعین بالعین ہے، کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے بھی والجروح قصاص ہے. کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی تو اس کے بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی. کان کو نقصان پہنچائے، اگر کسی کو زخم پہنچایا تو اسی کے حساب سے. تو یہودی اسلامی ریاست کا یہودی جو ہے وہ اسلامی ریاست کا حصہ تو نہیں بنے تھے. جب دل چاہتا توریت سے فیصلہ کرتے، اور جب دل چاہتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ قصاص کا قانون بتا رہے ہیں، جو کہ ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور اسی میں زندگی ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے قفین علی آثارہم بعیسی ابن مریم، پیغمبروں کے بعد جو ہے وہ مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ کو بھیجا. اور توریت میں جو کچھ ان کے سامنے موجود تھا اس سے تصدیق کرنے والے تھے. توریت پہلے آئی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی گئی، جس میں رہنمائی پھر ہدی و نور ہے. توریت میں بھی ہدایت اور نور تھا، اور اس میں بھی ہدایت اور نور ہے. اور انہوں نے توریت کی جو ہے تصدیق کی ہے، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وہدی وموعظۃ للمتقین. اور اس میں جو ہے لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی.
اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ تھا کہ ہمارا حکم یہ تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، جیسے توریت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا تھا، اسی طرح انجیل کے بارے میں کہ انجیل کے بارے میں فیصلہ کریں. اور جو پیغامات جو احکامات بدلتے نہیں ہیں وہ پچھلی والی کتاب سے جو ہے وہ کنٹینیو ہوتے ہیں. تو اسی لیے اگر جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فاسق ہیں. پھر اے نبی ہم نے تمہاری اب ان سب کے بعد حضرت عیسیٰ کے بعد 600 فترہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تو اللہ تعالیٰ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی، اور یہ الکتاب ہے. یہ الکتاب کیا، یہ جو ہے جس کو پراپر ناؤن کہتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع ھواہم. کہ نبی ہم نے تمہاری طرف کتاب بھیجی جس کا ایک مقصد ہے، جس کی ہر بات سچ ہے، اور یہ جتنی پیچھے کی کتابیں ہیں جو لوح محفوظ میں سے آتی رہی ہیں وہ سب، یہ کتاب ان سب کی تصدیق کرتی ہے اور ان کی جو ہے وہ حفاظت بھی کرتی ہے. اس لیے تم جو ہے وہ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو. اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاکید سے کہا جا رہا ہے، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اسے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے ظاہر ہے کہ اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ہی کی احکامات کو جو ہے خود بھی عمل کرتے تھے، دوسروں تک پہنچاتے تھے. تو ایک طرح سے ہم کو سنایا جا رہا ہے. اور جہاں اہل کتاب کا قصہ ہے، جہاں منافقین کا قصہ ہے، وہاں پہ بھی میں، آپ، ہم ہی مخاطب ہیں. کیونکہ اس کتاب قرآن کو کوئی یہودی دورہ قرآن نہیں کر رہے ہیں، عیسائی دورہ قرآن نہیں کر رہے ہیں، منافقین نہیں کر رہے ہیں، ہندو نہیں کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں. تو ہم کر رہے ہیں تو ہمارے لیے یہ قوانین ہیں. اور جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم انسانوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کیا. لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَعَةً وَمِنْهَاجًا. ہر رسول کا ایک میتھڈالوجی ہوتی ہے، منہج ہوتا ہے، اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ منہج انقلاب نبوی کا گہرا شعور حاصل کریں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے کم عرصے میں صحابہ کی کیسے تربیت کر کے جو ہے وہ فتح مکہ اور پھر کہاں کا کہاں اسلام پہنچا. اور دیکھیں ہر قوم کا ایک جو ہے وہ مزاج ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ ظلم کا شکار تھی، فرعون سے ڈری ہوئی تھی، اور غلامی میں کہتے ہیں کہ بدل جاتا ہے قوموں کا مزاج ہے. تو جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم مشرک قوم تھی تو صحابہ کی جماعت کو تیار کیا انہوں نے. تو جب تک ہم جو ہے اپنی ہدایت کے لیے نہیں لگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت نہیں دیں گے. اور ظاہر اللہ کے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، چاہے چھوٹے پیمانے پہ بڑے پیمانے پہ. اور وہ آپ نے سنا ہوگا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو ہم لوگ کا بھی تو یہی حال ہے کہ ادھر ادھر جو ہے لوگوں سے مدد مانگتے پھرتے ہیں، اب امریکہ مدد دے دے اور فلاں مدد دے دے، اور اللہ سے مدد نہیں مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فاستبقوا الخیرات. تو ایک دوسرے سے بھلائیوں میں سبقت لو، اور پھر تم سب کو جو ہے اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے. اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ ان چیزوں کی حقیقت بتائے گا جس میں تم لوگ جو ہے اختلاف کرتے ہو. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. پس اے نبی تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، ان کے خواہشات کی پیروی نہ کرو. بار بار یہی کہا جا رہا ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ظاہر کے سنا رہے ہیں، ہم ان کی امتی ہیں، اخرجت للناس ہیں ہم. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان کے خواہشات کی پیروی نہ کرو، ہوشیار رہو کہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال دیں گے اور ہدایت سے ہٹا دیں گے. تو جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نازل کی ہے، پھر اگر یہ اسے منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مصیبت میں ہی مبتلا کرے گا، کیونکہ یہ فاسق ہیں. افحکم الجاہلیت یبغون. تو کیا تم جاہلیت کا فیصلہ کرتے ہو؟ کیسی زبردست ہے. تو کیا پھر تم جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہو؟ دیکھیے علم کا منبع، علم کا سورس اللہ تعالیٰ کی ذات، اور تمام کتابوں کا پیغام ایک ہی ہے کہ اللہ کے احکامات سے منہ نہیں موڑنا. مصنف، آتھر اللہ تعالیٰ کی ذات،
تمام آسمانی کتابیں، اللہ کے احکامات سے منہ موڑنا جاہلیت ہے۔ اسلام علم ہے اور اسلام کے اپوزٹ جاہلیت۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ کیا تم جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہو؟ اور جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اب پھر یا ایھا الذین آمنو، جی اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کوئی شاید چھٹی مرتبہ یہ آیا یا ایھا الذین آمنو 6 ٹائم، کہ تم یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، یہ آپس میں دوست ہیں اور یہ دونوں مل جاتے ہیں تو تمہارے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بات جو ہے کہ ان کو دوست مت بناؤ، یہ بھی 5ویں دفعہ آئی ہے۔ اور تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری، یعنی آپ کو بتایا تھا کہ سورہ نساء سورہ مائدہ میں مومنوں سے بھی خطاب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور جو ہے کافروں سے، اہل کتاب سے اور منافقوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں تو ڈر لگتا ہے ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں۔ یعنی کہ لوگ نیکی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ بعض دفعہ کوئی سامنے ہمارے جو ہے ایکسیڈنٹ ہو، کچھ مسئلہ ہو، ہم اس کو بچانے بھی نہیں جاتے کہ کہیں ہم نہ پھنس جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کی جو ہے جن کے دلوں میں نفاق ہے وہ بھی کسی بھی جہاد میں حصہ نہیں لگتے، کسی غزوات میں نہیں ہے، کہتے ہیں ہم کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ کہ ان تصیبنا دائرۃ فصلی اللہ یاتیہ بالفتح، مگر بعید نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کن فتح دیتا ہے نا، جب جنگ بدر ہوئی یا اور جنگیں ہوئیں جس میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی تو جو ہے نا وہ فوراً دوڑے ہوئے آتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے پیچھے پھرنے لگتے ہیں، جس سے ان کی منافقت جو ہے وہ پتہ چلتی ہے۔ اور اس وقت پھر مسلمانوں کو لگتا ہے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے تو بہت ہی قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو یہ غائب ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر یا ایھا الذین آمنو، جہاں پہ ہمارا جو ہے وہ سلاس ہو گیا ہے، یعنی کہ 3 حصہ جو ہے وہ چھٹے سپارے کا ہم نے کر لیا ہے آیت نمبر 53 تک۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمۃ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ اللہم اجعل قرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ اے اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار، ہمارے سینے کا نور بنا دے، اس کو ہماری مصیبت رنج و غم کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں طرح طرح کے غم ہیں، طرح طرح کی مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی مشکلات کو دور کر دے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔